بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 32ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس طرح آپ کو بالکل ابتدائی پروگرام میں بتایا تھا کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، سوشل میڈیا کے علاوہ ہم رسائل و جرائد پر بھی بات چیت کریں گے۔ آج ہم نے اس سلسلے میں جس جریدے کا روزے کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فرائیڈے اسپیشل۔ یہ جریدہ تقریباً 19 برس سے شائع ہو رہا ہے اور اس کے ایڈیٹر یحییٰ بن زکریا صدیقی ہیں اور اسسٹنٹ ایڈیٹرز میں منعم ظفر صاحب اور اے سید شامل ہیں۔ یہ جریدہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک منفرد جریدہ، اس میں نہ صرف سیاسی موضوعات، حالات حاضرہ پر بات چیت ہوتی ہے، ان پر تجزیے ہوتے ہیں، بلکہ کتابوں پر تبصرے اور دیگر علمی اور ادبی مضامین بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل میرے ہاتھ میں اس وقت جو شمارہ ہے وہ تازہ شمارہ ہے فرائیڈے انٹرنیشنل کا، اور اس شمارے سے اور اس سے کے قریبی پچھلے شماروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ٹائٹل میں بہت امپرومنٹ آئی ہے۔ اب آج کل جو ٹائٹل اس ہفت روزے کا آ رہا ہے بہت عمدہ ٹائٹل ہے، آرٹ پیپر پر چھپا ہوتا ہے، طباعت بہت اچھی ہوتی ہے اور جس طرح کی تصاویر اس میں چنی جاتی ہیں ٹائٹل کے لیے وہ بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ اس جریدے نے ملک کے تقریباً تمام شہروں میں اپنے وقائع نگار رکھے ہوئے ہیں اور یہ خاصے تجربہ کار صحافی ہیں جو مختلف موضوعات پر اور حالات حاضرہ پر نہ صرف اپنے تجزیے بھیجتے ہیں بلکہ ان کی رپورٹ بھی اس میں شائع ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ لاہور، کوئٹہ اور پشاور اور اسلام آباد کے جو نمائندے ہیں ان کی رپورٹس تو ہر شمارے میں تقریباً موجود ہوتی ہیں۔ اس شمارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی ایک کتاب کو حاصل مطالعہ کے عنوان سے بھی پیش کیا جاتا ہے اور رشد و ہدایت کے نام سے کے عنوان سے کچھ دینی معلومات قرآن اور حدیث کی بھی پیش کی جاتی ہیں۔ دھنک کے نام سے اچھے اشعار اور خاص طور پہ علامہ اقبال کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی صحت اور سائنس سے متعلق بھی کچھ تراشے۔ یہ ساری چیزیں ابتدائی صفحات میں ہی ہوتی ہیں، جبکہ اور جرائد میں عام طور پر یہ ساری چیزیں آخر میں یا درمیان میں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کی یہ ایک انفرادیت ہے کہ شروع میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہی سلسلہ مختلف شہروں کی ڈائریاں، ایک نہ ایک انٹرویو یا گفتگو کسی لیڈر سے، کسی ادیب سے، کسی شاعر سے، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ ایک موضوع اس کا وفیات کے عنوان سے ہے، جس میں جو حضرات قریب کے دنوں میں اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ ادیب ہوں، شاعر ہوں، سیاستدان ہوں، ارکان پارلیمان ہوں، ان کے بارے میں تفصیلی مضامین بھی ہوتے ہیں۔ مطالعہ مغرب کے نام سے یہ کسی ایک کتاب پر بھی اس میں تبصرہ شامل کیا جاتا ہے۔ طب و صحت کے عنوان سے بھی بہت کام کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تبصرہ کتب اس کا بڑا منفرد ہے، اور جن کتب پر تبصرہ ہوتا ہے وہ بہت تفصیلی ہوتا ہے۔ جو اس کے مبصر ایک دو حضرات ہیں وہ بہت عقریزی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ کتاب پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس جریدے کی ایک خاص بات جو بالکل آخری صفحے پہ شائع ہوتی ہے، 42 صفحے کا یہ جریدہ ہوتا ہے۔ پہلے جسارت کے ایڈیٹر اطہر ہاشمی صاحب لکھا کرتے تھے دہن بگڑا، صبح بگڑی سو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بھی بگڑا۔
وہ ہمیشہ زبان کی غلطیوں کے بارے میں اس میں مزاحیہ انداز میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھا. خیال یہ تھا کہ اس نازک موضوع پر کوئی اور آدمی پتہ نہیں اب میسر آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن بہرحال فرائیڈے اسپیشل کو ابو نصر صاحب کی خدمات حاصل ہو گئیں، جو شاید احمد عاطف صدیقی ہی کا قلمی نام ہے، اور وہ بھی بہت عمدہ مضامین اس میں غلطی ہائے مضامین کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں. اس شمارے میں کوئٹہ سے امان اللہ شادیدئی کی یادداشتیں بھی شائع ہو رہی ہیں اس وقت، خاص طور پہ نواب اکبر بگٹی کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے اور جس طرح ان کی مجلسوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے. تو بگٹی صاحب کے بارے میں اس میں خاصی تفصیل سے ہر ہفتے کبھی کبھی ناغہ ہوتا ہے، بہت تفصیل سے بگٹی صاحب کے بارے میں جو یادداشتیں امان اللہ شادیدئی کے ذہن میں ہیں کوئٹہ سے، وہ اس میں موجود ہے. اس جریدے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اشتہارات اس میں بہت کم ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے بغیر اشتہارات کے یہ کس طرح سے چل رہا ہے، اور قیمت بھی اس کی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اس جیسے اور جریدوں کی قیمت کافی زیادہ ہے، لیکن اس جریدے کے منتظمین نے اس کی قیمت صرف 25 روپے رکھی ہے، جو موجودہ مہنگائی اور حالات کے تناظر میں کم ہی محسوس ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت اچھا جریدہ ہے، اور اگرچہ کہ یہ روزنامہ جسارت کے ادارے سے ہی شائع ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک الگ حیثیت ہے. یہ اس روزنامے کا حصہ نہیں ہے، اس کو علیحدہ سے انشاءاللہ پھر کسی کتاب یا جریدے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.